السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، الحمدللہ رب العالمین۔ جی تو آج ہم سورۃ طٰہٰ کی اگلی آیات کریں گے اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مکمل ہوگا، پھر اس کے بعد الگ آیات کا سلسلہ شروع ہوگا۔ آیت نمبر 98 تک آج ہم دیکھتے ہیں۔ آیت شروع ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زینة القوم فقذفناها فكذلك القى السامري۔ جی تو قالوا فعل ماضی، ہم اس کا فاعل، قاف واو اور لام اس کا مادہ باب نون، قالا یقول کہنا۔ جب قالوا فعل آ جاتا ہے تو اگر تو کسی سے بات کی جا رہی ہو کسی سے تو وہ لام حرف جر سے آتا ہے، یعنی قلت لک، میں نے تم سے کہا۔ لیکن آگے اگر کوئی اس قالا کی تفصیل ہو کہ وہ کیا کہا ہے تو وہ مقولہ کہلاتا ہے، اور وہ ایک پورا جملہ ہوتا ہے۔ اب وہ پورا جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، وہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے پاس یہاں پر جملہ موجود ہے جسے مقولہ کہتے ہیں، اور اس جملے کو محل نصب کہیں گے، یعنی چونکہ وہ مقولہ ہے قالا کا تو یوں سمجھ لیں کہ وہ جملہ پورے کا پورا مفعول ہے قالو کا۔ ما اخلفنا موعدک بملکنا ولکننا حملنا اوزارا من زینة القوم فقذفناها فكذلك القى السامري۔ یہ پورا جملہ جو ہے مقولہ ہے قالو کا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ ما اخلفنا، خا لام فا مادہ، نا یہ فعل ماضی، نحن فاعل ہو گیا، اور باب افعال اخلف یخلف یعنی وعدہ خلافی کرنا، خلاف کرنا بیسیکلی۔ ما نفی کا، ما اخلفنا، ہم نے خلاف نہیں کیا کس بات کے؟ موعدہ کا، تیرے وعدے کا۔ یہ حالت نصب میں مفعول ہے، ما اخلفنا موعدہ کا، ہم نے تیرے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے ناراضگی میں، انہوں نے پوچھا کہ تم صبر نہ کر سکے، تم نے انتظار نہ کیا اور تم نے یہ کارنامہ کر ڈالا، تو انہوں نے پھر جواب دیا کہ ہوا کیا تھا۔ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، یعنی یہ با حرف جر، ملکنا مرکب اضافی ہے، ملکی مجرور ہوا، یعنی یہ مضاف ہے، اور نہ یہ نحن مجرور ضمیر ہے۔ بملکنا یعنی ہم نے اپنی ملکیت سے، یعنی ہم نے بیسیکلی اپنی مرضی سے ایسا نہیں کیا، کچھ وجہ بنی اس کی۔ یہ متعلق ہو گیا اخلفنا کے۔ ما اخلفنا موعدک بملکنا ولکننا، لیکن ہوا کیا؟ ولکننا، لاکننا، نا نحنو یہ اسم لاکننا بن گیا۔ اگلا جملہ ہے خبر لاکننا شروع ہو رہا ہے۔ ولکننا حملنا اوزارا من زینة القوم، حملنا ہا میم لام باب تفعیل، حمل یحمل تحمیلا بوجھ اٹھانا، حملنا، نحنو اس کا نائب الفاعل ہے، مجہول کا صیغہ ہے یہ۔ ولکننا حملنا، لیکن ہمیں ایکچولی لدوایا گیا۔ کیا لدوایا گیا؟ اوزارن، وزرن کی جمع، یہ بوجھ، مفعول حالت نصب میں۔ ولکننا حملنا اوزارا من زینة القوم، زینت القوم مرکب اضافی، یہاں سے زینت القوم کہ یہ جو بیسیکلی یہ وہ زیورات اور چیزیں تھیں چاندی یا سونے کی جو بنی اسرائیل جو تھے وہ استعارن لیا کرتے تھے قبطیوں سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ تھے کہ وہ ان سے استعارتاً لے لیا کرتے تھے، ان کو استعمال کرتے تھے۔ اب وہ اس بوجھ کو اتارنا چاہتے تھے کہ وہ اس بوجھ کی وجہ، وہ بوجھ وجہ بن گیا۔ کیسے بنا؟ وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِینَةِ الْقَوْمِ، یعنی ہم بیسیکلی لدوائے گئے وہ جو زینت القوم تھی، یعنی وہ جو ان کا زیورات تھے وہ انہوں نے پہنے ہوئے تھے، تو انہوں نے اب کیا کہا؟ فَقَذَفْنَاهَا، یعنی ہم نے اس کو بوجھ سمجھا اور اتار دیا۔ قَذَفَ يَقْذِفُ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ڈالنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کوئی چیز، یعنی کسی چیز کو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے فَقَذَفْنَاهَا، قَذَفَ يَقْذِفُ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ڈالنا، لیکن یہ بس کسی بوجھ کو اپنے سے دور کر دینا، فی الحال اس کو اتار دینا، اس کو الگ کرنا، اس سے ڈالنے کی میننگ ہے۔ کیونکہ ڈالنے کے دو لفظ آ رہے ہیں، ایک القا اور ایک قذفنا، دونوں کا معنی ڈالنا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے کہ یہاں پہ انہوں نے وہ زینت القوم، وہ جو تھے، وہ اوزار جو تھا ان کا، اوزار، نا اوزار ہمارے والے اوزار نہیں،
اوزار وزر کی جمع، یعنی وہ جو بوجھ تھے ان کے پاس، وہ جو انہوں نے سونے چاندی کے جو معاملات انہوں نے پہنے ہوئے تھے یا انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے، ان کو گلے سے اتارنا چاہا، تو اسے فَقَذَفْنَاهَا قَذَفَ يَقْذِفُ باب ضربہ سے، قذفنا فعل ماضی، نحن فاعل، یہ ہا کدھر جا رہا ہے؟ یہ اب جمع غیر عاقل کی طرف واحد مؤنث کی ضمیر چلے گی، اوزار کی طرف، فَقَذَفْنَاهَا ہم نے اسے اتار ڈالا، ہم نے اسے ڈال دیا۔ فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیا۔ کاف یہ تشبیہ کے لیے، ذالکہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ پیچھے محذوف عبارت کی سے متعلق ہے۔ فَكَذَلِكَ اسی طرح، کاف تشبیہ کے لیے، ذالکہ مجرور اشارہ ہو گیا، اسی طرح القى السامری، القى یلقی، لام قاف یا باب افعال ڈالنا۔ اب یہ ہوتا ہے، یعنی آپ کے سامنے ایک ڈبہ پڑا ہے، اس کے اندر آپ نے یعنی کوئی چیز اٹھا کر اس میں ڈال دی، اسے کہتے ہیں القى یلقی، کوئی چیز ڈالنا۔ اب انہوں نے اتار کے پھینک دیا تو کیا ہوا؟ القى السامری، حالت رفع میں فاعل ہو گیا القى، سامری نے ڈال دیا، یعنی انہوں نے اپنی طرف سے تو جان چھڑوائی تھی لیکن سامری نے اس کو اٹھا کے کسی چیز میں ڈالا، بیسیکلی اس نے اس کو جلایا تھا اور گرم کیا تھا۔ آگے بات آ رہی ہے، فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ، اخرج یخرج باب افعال نکالنا، اس کا فاعل ہے ہوا، وہ جا رہا ہے سامری کی طرف۔ فَأَخْرَجَ پس اس نے نکالا، کیا نکالا؟ مفعول عجلاً، بچڑا، عجلاً بچڑا کس حالت میں تھا؟ جسدن، یعنی عجلاً جسدن، یہ دو مفعول ہو گئے اس کے۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ، لَهُمْ ان کے لیے متعلق ہو گیا اخرجہ کے، تو ہم کون ہے؟ یہ بنی اسرائیل۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا، عِجْلًا کہتے ہیں بچڑا، بچڑا کیا؟ گائے کا جو بچہ ہوتا ہے اسے بچڑا کہتے ہیں۔ جسدن یعنی ایک جسد کی حالت میں تھا، ایک جسم کی مانند تھا، ایک جسم تھا وہ۔ لَهُ خُوَارٌ، اب یہ اس جسد کی صفت ہے، اور یہ جملہ ہے، جملہ میں خوارن مبتدا مؤخر ہے، لہو خبر مقدم ہے، اور یہ ہو واپس جسد کی طرف جا رہی ہے۔ اچھا، اس قسم کی عبارت کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ اس کی صفت ہے؟ یاد رکھیے گا کہ ایک جملہ چل رہا ہے، جملہ فعلیہ ہے، فعل آیا، مفعول آیا، اس کے بعد ایک ایسا آ گیا کہ جو حالت رفع میں اسم ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک جار مجرور کی ضمیر جڑی ہوتی ہے۔ اچھا، لازمی نہیں جار مجرور ہو، اس کی جگہ پہ کوئی پراپر اسم بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہوگا مرکب اضافی، وہ مرکب اضافی ہوگا اور اس میں ایک ضمیر ہوگی جو واپس اسی کی طرف لوٹ رہی ہوگی، وہ جملہ صفت بن کر آئے گا اپنے سے پچھلے والے اسم کی، اور یہ بالکل اس کے ساتھ ہوگا، بہت دور نہیں ہوگا، بالکل اس کے بعد آئے گا، یا تو مرکب جیسے جملہ مختلف الوانہ، اب یہ ایک آیت ہے گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھی تھی، تو یہ صفت تھا اپنے سے پچھلے کے لیے، اب مختلف الوانہ، یہ الوانہ میں ہو ضمیر ادھر واپس لوٹ رہی تھی، جسدن لہو خوارن، اس کی کیا تھی؟ آواز۔ اچھا، خوارن کا مطلب آواز نہیں ہے ایکچولی، یہ جو جان، جس طرح ہم کہتے ہیں نا گدھے کا ہینگنا اور بکری کا منمنانا، بلی کا میوں میوں کرنا، کتے کا بھونکنا، اب دیکھیں ہر جانور کی شیر کا دہاڑنا، ٹھیک ہے، گھوڑے کا ہن ہنانا، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہر جانور کی الگ نام ہے، ٹھیک ہے۔ اب سارے جانوروں کا نام تو مجھے اردو میں بھی نہیں آتے کہ اب میرے خیال ہے گائے یا بھینس جو بھائیں بھائیں کرتی ہے شاید، عربی میں جو گائے یا بچڑے کی جو آواز ہوتی ہے اسے خوارن کہتے ہیں، اسی لیے یہ خوارن اس کا نام آیا، اسی لیے کہتے ہیں جی آواز تھی اس میں، تو آواز کیا؟ اس کی اپنی آواز تھی جو گائے کی ہوا کرتی ہے۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اس نے ان کے لیے ایک بچہ نکالا جو ایک جسم تھا، پورا ایک جسم کی مانند تھا، اور لَهُ خُوَارٌ اس کے اندر اس کی آواز بھی تھی۔ فَقَالُوا انہوں نے کہا، ہم فاعل، هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، هَذَا مبتدا، یا پھر مقولہ بن گیا، مبتدا الہکم خبر، مرکب اضافی وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، یہ بھی مرکب اضافی، موسیٰ علیہ السلام کا نام حالت جر میں، یہ خبر ایک، خبر دو، کہ یہ الہکم تمہارا الہ ہے، وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ اور موسیٰ کا بھی الہ ہے، معبود ہے۔ یہ ہاذا کدھر جا رہا ہے؟ اس اجل کی طرف، اوکے، آگے ہوا،
اور اس نے کیا کہا فنسیا، وہ بھول گیا، نسیہ ینسا باب فتح سے نون سین یا مادہ ہوا اس کا فاعل، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف، یعنی فقالو، اب یہ سامری اور اس کے جو گروپ کی پارٹی تھی انہوں نے کہا کہ ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسیا، موسیٰ علیہ السلام ایکچولی بھول چکے ہیں اسے، یعنی اب وہ اس طرح کی بات کر رہے تھے. پھر انہوں نے کہا افلا یرون ان لا یرجع الیہم قولا ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا استفہام کوسچن، لا نفی کا، یرون رآ یرا دیکھنا، ہم فائل، را حمزہ یا مادہ، یرون فعل ماضی ہم فائل. افلا یرون، کیا وہ دیکھتے نہیں؟ کیا نہیں دیکھتے؟ یہ جملہ ان لا یرجع الیہم قولا ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، یہ پورا جملہ، کیا وہ اس پر غور نہیں کرتے؟ اب یہ پورا جملہ مفعول ہے. کیوں میں اس کو کہہ رہا ہوں مفعول ہے؟ کیونکہ وہ جو آ کے اوپر زبر، آپ کو یہ جو آ نظر آ رہا ہے نا، یہ استفہامیہ نہیں ہے. تھوڑا سا آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ استفہامیہ نہیں ہے. اچھا، جہاں پہ 3 کنڈیشن ہو سکتی ہیں، استفہامیہ، مصدریہ اور حروف مشبہ بالفعل، ان و انا. انا تو ہے نہیں، تو انا، یہ انا ہے اور نون اس کا ڈراپ ہوا ہے. اگر یہ ان مصدریہ ہوتا تو پھر یہ نصب ہونا تھا لازمی، تو وہ نہیں ہے. چونکہ انا بھی مصدر معول کا کام کرتا ہے کہ انا اپنے بعد آنے والے جملے کو مصدر کے میننگ میں لے لیتا ہے، جیسے ان لیتا ہے. افلا، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ ان مصدریہ کے آنے کی صورت میں ہم جملے کا جو ترجمہ ہے وہ مصدری حالت میں کرتے ہیں، لیکن انا کے بعد ہم جملے کا ترجمہ مصدری حالت میں نہیں کرتے، بلکہ نارمل فعل، فاعل، مفعول اور یا جملہ اسمیہ ہو تو اس کو دیکھتے ہوئے ترجمہ کرتے ہیں. فرق صرف یہ ہے. ان مصدریہ کا پھر ہم پورے جملے کا ترجمہ ہی کرنے کے میننگ میں لیتے ہیں، اس کے فعل کا میننگ لیتے ہیں. یہاں پہ البتہ انا سے پھر وہ پورا جملہ کسی بات کا جواب بن جاتا ہے. لا نفی کا، یرجع فعل مضارع ہوا فاعل، افلا یرون، کیا وہ دیکھتے نہیں، ان لا یرجع، یرجع فعل مضارع ہوا فاعل، وہ کون ہے؟ وہ اجلن، لا یرجع، رجع یرجع، لوٹنا، ان لا یرجع الیہم، کہ وہ ان کی طرف نہیں لوٹتا. اچھا، یہاں پہ آپ اگر دیکھیں کہ یہ جو قولن آ رہا ہے نا، اب یہ بیسیکلی دیکھیں رجع یرجع، اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، لیکن یہ کبھی کبھی متعدی بھی بن جاتا ہے. اب یہاں پر یہ متعدی بن رہا ہے کیونکہ آگے مفعول آ گیا ہے. اب یہاں یہ لوٹانے کے میننگ میں آ گیا. اللہ یرجع الیہم قولا، کہ وہ ان کو کوئی بات لوٹاتا نہیں ہے، تو یہ مفعول بن گیا یرجع کا. یہ قرآن مجید پہ عربی پہ جب تھوڑا سا آپ غور کریں، دیکھیں آپ کے اگر بنیادی قواعد پکے ہوں تو باقی عربی آپ کو قرآن مجید خود سکھا دیتا ہے. تھوڑا سا غور کرنے سے چیزیں سمجھنے آنے لگتی ہیں. اللہ یرجع الیہم قولا، کیا ان کی طرف، یعنی کیا وہ دیکھتے نہیں، افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا، کہ وہ ان کی طرف کوئی بات نہیں لوٹاتا، یعنی ان کو جواب نہیں دیتا جب وہ اس کو پکارتے ہیں. ولا یملک لہم ضرا، لا نفی کا، یملک مالا کا یملک باب ضربہ سے، یعنی ملکیت رکھنا، استطاعت رکھنا. ملکیت رکھنے سے مراد ہے کہ یعنی کسی بات کا اس کو قدرت حاصل ہونا. ولا یملک لہم ضرا مفعول، ضرا تکلیف، نہ ہی وہ ان کے لیے کوئی تکلیف کی ملکیت قدرت رکھتا ہے. ولا نفعا، اب یہ لائے عطف کہلاتا ہے کہ پچھلے جملے کا سیم عطف ہو. ولا یملک لہم نفعا، نہ ہی وہ ان کے لیے کسی نفع کی رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے. تو یہ پچھلے پورے جملے کا پھر یعنی وہ عطف ہو جاتا ہے لا کے، اور آگے نفعا، سیم بات ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے. ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، یعنی نہ ان کو کوئی نقصان پہنچانے کی قدرت ہے، نہ نفع پہنچانے کی قدرت ہے. آگے چلتے ہیں جی. تو پھر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. وَلَقَدْ قَالَ، لام جواب قسم کا تاکید، کہہ چکے تھے ہارون علیہ السلام. قالا فعل ماضی، ہارون رفع فاعل، قالا لہم، ان سے. ہارون علیہ السلام ان سے کہہ چکے تھے من قبل، اس سے پہلے. اب یہ قبل یہ آپ کو مرفوع نظر آ رہا ہے من کے بعد، تو اس کا مطلب یہاں پہ قبل کا مضاف الیہ محذوف ہے. ٹھیک ہے جی. یہ اس کی علامت ہے.
تو اس سے پہلے ہارون علیہ السلام انہیں کہہ چکے تھے، کیا کہہ چکے تھے؟ یہ مقولہ ہے، یا قوم انما فتنتم بہ، یہ پوری بات وہ ہارون علیہ السلام کو کہہ چکے تھے۔ یا قومی، اب یہ اصل میں تھا قومی، یا محذوف، اور یہاں پہ قوم نسب کی کنڈیشن میں ہے کہ اے میری قوم، انما فتنتم، انہا حرف تاکید ما کافہ، سو فتنتم باب ضربہ سے، فا تا نون مادہ، فتن یفتنو، فتن یعنی فتن تا، تم نے فتنے میں مبتلا کیا، سو فتنے میں آزمائش میں ڈالنا، سو فتنتم مجہول کا صیغہ، انتم نائب الفاعل، انما فتنتم تم آزمائے گئے ہو بھی اس کے ذریعے، یہاں اس اجل کی طرف، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانُ، اسم اِنَّا خبر اِنَّا، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانُ، تمہارا رب تو رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِي وَآتِيُوا أَمْرِي، سو اتبع یتبع باب افتعال، تا با عین مادہ پیروی کرنا، فَاتَّبِعُونِي امر کا صیغہ ہے، انتم فاعل، نی مفعول، پس تم میری پیروی کرو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، طَاع وَعَون، اطاع یطیع باب افعال اطاعت کرنا، امر کا صیغہ، انتم فاعل، تم اطاعت کرو، امری میرے حکم کی، امر یہاں پہ حالت نصب میں ہے، مفعول ہے۔ آگے ہوا قَالُوا لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ، قَالُوا فعل ماضی ہم فاعل، انہوں نے جواب دیا جب ہارون علیہ السلام نے انہیں یہ بات کی، کیا جواب دیا؟ لن نبرح، برح یبرح باب سامیہ سے، یہ اس کا مطلب اور یہ افعال ناقصہ میں سے ہے کہ جس کی اسم اور خبر ہوتا ہے، تو یہاں پہ نحن اس کا اسم ہے اور عاکفین اس کی خبر ہے، عاکفن یعنی مجاور بنے رہنا، اتقاف میں بیٹھے رہنا، سو لن نبرح علیہ، علی حرف جر، ہا یہ اس اجل کی طرف، لن نبرح علیہ عاکفین، یعنی ہم اس بچھڑے کی کیا اعتکاف کرنے سے ہرگز نہیں ٹلیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یرجع الینا موسیٰ، رجع یرجع باب ضربہ سے، یرجع دیکھیں نصب ہو رہا ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، میں نارملی اس کو پہلے نہیں چھیڑتا رہا تھا، حتیٰ اور کئی اور لام کئی، اس کے بعد ان حرف مصدریہ محذوف تصور کیا جاتا ہے، سو حتیٰ یرجع، یہاں پہ وہ ان حرف مصدریہ جو ہے محذوف ہے، حتیٰ یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس لوٹ آئیں، سو ہوا اس کا فاعل ہو گیا موسیٰ حالت رفع میں۔ آگے ہے قال یا ہارون، اب موسیٰ علیہ السلام آ گئے، انہوں نے فرمایا مقولہ یا ہارون، اے ہارون، ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، ما استفہام کوسچن، منع یمنع منع کرنا، ہوا فاعل، کاف مفعول، یہ ہوا اس کی طرف لوٹ رہا ہے، ما مبتدا ہے، آگے جملہ خبر ہے جو کہ ما استفہامیہ ہے، اسم استفہام ہے، اسم ہے، سو ما منعک کاف مفعول، یعنی ما منعک کس چیز نے منع کیا تمہیں، اب یہ اس ظرف ہے، یعنی اب یہ ظرف ہے، ایک وقت بتا رہا ہے کہ اذ رأیتہم، جب تو نے دیکھا ان کو، رأیت فعل ماضی انت فاعل ہم مفعول، یہ حال ہے ان کے دیکھے جانے کا، ضل یضل یعنی گمراہ ہونا، ضلوا ہم فاعل، ضاد لام لام مادہ، یا ہارون، اے ہارون، ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، جب تو نے انہیں گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا، تجھے کس چیز نے منع کیا؟ اب یہ وہ پچھلی بات کا جواب ہے کہ اللہ تتبعانی، بیسیکلی یہ ان مصدریہ ہے، اب دیکھیں اس کا اثر آپ کو نظر آ رہا ہے، اتبع یتبع، تتبع فعل ماضی یہ پیش تھا، زبر میں چینج ہوا، ان مصدریہ کا ایفیکٹ آیا، انت فاعل، نی مفعول حالت نصب میں، سو یہ بیسیکلی لا یہاں پر زائدہ کہلاتا ہے۔ اچھا اگر آپ پیچھے سے بات شروع کریں، ما منعک اذ رأیتہم ضلوا ان تتبعنی، یعنی میری بات کی پیروی کرنے سے تمہیں کس چیز نے روکا جب تم انہیں گمراہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے، سو یہ لا زائدہ کہلاتا ہے۔ سو اس کے بعد افعصیت امری، آہستہ فام، عین صاد یا عصا یعصی باب ضربہ سے، نافرمانی کرنا، انت فاعل فعل ماضی ہے، امر یہاں پہ حالت نصب میں مفعول ہے، افعصیت امری مرکب اضافی ہے، کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ قال یبن امی، قال فعل ماضی ہوا فاعل ہارون علیہ السلام، یا ندا یبن ام، جی تو آگے بات آئی، قال ہوا فاعل، ہارون علیہ السلام فاعل ہیں، انہوں نے فرمایا یبن امہ،
یا حرف ندا ہے اور یہ مرکب اضافی ہے منادا، ٹھیک ہے، اور اس میں ابن مضاف ہے، مضاف منصوب ہوا مرکب اضافی میں، جب یا ندا آتا ہے تو مرکب اضافی میں مضاف منصوب ہو جاتا ہے۔ امہ یہ حالت جر میں ہے مضاف الیہ۔ اچھا، اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ زبر کیوں ہے، یعنی یہ فتحہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یا متکلم کو محذوف کر دیا جائے مرکب اضافی میں تو اس میں بیسیکلی یہ ایک مرکب اضافی تھا، یعنی ابن امی زیادہ تھا، ابن امی ایک ہوتا ہے نا امی، اس میں اگر کٹے گا نا، دیکھیں اگر تو ہوگا نا امی، تو اس صورت میں اگر آپ یا کو ڈراپ کریں گے تو وہ پھر صرف اتنا بن جائے گا، امی اتنا بن جائے گا۔ لیکن اگر یہ پورا جملہ آلریڈی مضاف الیہ ہے، سو یبن امی، سو اس میں جو یا ڈراپ ہوا ہے اس کو پھر یہ زبر سے چینج کر دیا گیا ہے، تو یہاں پہ اس زبر کی یہ علامت ہے کہ وہ یا ٹوٹلی ڈراپ ہے، اور یہ امی اٹ سیلف ایک مرکب اضافی ہے۔ اے میری ماں کے بیٹے، اصل میں یہ تھا ابن امی، یہ تھا پورا۔ سو اس صورت میں کیا ہوا کہ یہ پورا امی ایک مرکب اضافی تھا اور یہ اس کا مضاف الیہ تھا۔ سو یہ یہاں پہ اس کی جو چینج ہے، قال یبن امہ، اے میری ماں کے بیٹے، لا تأخذ بلحیتی، لا تأخذ، اخذ یأخذ پکڑنا، تأخذ نہیں ہے، انت فاعل مجزوم ہو گیا، لا تأخذ تو مت پکڑ، بلحیتی میری داڑھی کو، ولا برأسی اور نہ ہی میرے سر کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ ان کی داڑھی اور سر کو ایسے جیسے کرتے ہیں نا، ایسے کیا ہوگا جیسے غصے میں آ کے بڑا بھائی ہو یا تو چھوٹے کے بعد سے جیسے جھنجھوڑتا ہے اسے، اور نارمل پریکٹس ہوتی ہے۔ لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، میرے سر اور میری داڑھی کو مت پکڑ۔ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، انی انا اسم انا، اب انا آ گیا تو اس کی خبر اسم ہوگا، تو یہ اس کا اسم ہے، جملہ خبر ہے۔ خشیتو، خشیہ یخشا ڈرنا، انا فاعل، خشیتو میں ڈرا، کس بات سے ڈرا؟ آگے پورا جملہ مفعول آ رہا ہے ان مصدریہ سے۔ ان تقولا تمہارے کہنے کی وجہ سے ڈرا، یہ تقولا منصوب، انت فاعل فعل مضارع ہے۔ فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، سو یہ پورا جملہ جو ہے یہ مقولہ ہے آگے۔ سو فرق یفرق تفریقاً، فرقے بنا دینا، الگ کر دینا۔ فرقتا انت فاعل باب تفعیل سے، تو نے تفریق پیدا کر دی، بین بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل کے درمیان تو نے تفریق پیدا کر دی، ان کو دو گروہوں میں بانٹ دیا۔ ولم ترقب قولی، سو ولم ترقب قولی، را قاف با مادہ باب نون سے رقب یرقب، بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے نگرانی کرنا۔ سو ولم ترقب انت فاعل، لم نے مجزوم کر دیا، ماضی میں نفی میں میننگ، لن ترقب تو نے خیال نہ رکھا، قولی میری بات کا، یہ حالت نصب میں مفعول ہونے کی وجہ سے ترقب کی۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مقولہ، فما خطبک یا سامری، خطب ما استفہام کویسچن ہے، مبتدا، خطب کا خبر، خطب کا مطلب تمہارا کیا معاملہ ہے، یا سامری، یا ندا سامری منادا، اے سامری یعنی سامری تیرا کیا مسئلہ ہے؟ قال، سامری نے جواب دیا، ہوا فاعل سامری کی طرف گیا، کیا جواب دیا؟ مقولہ بصرت، بصر یبصر باب کاروما سے آ گیا ہے، یہ اس کا مطلب بھی دیکھنا ہوتا ہے، لیکن دیکھنا کون سا؟ بصیرت والا دیکھنا، یعنی صرف دیکھنا نہیں بلکہ اس کے اندر تھوڑا غور و فہم بھی ہو کہ اس نے کچھ خاص دیکھا اس میں۔ بصرت انا فاعل فعل ماضی کا صیغہ ہے، قال بصرت میں نے دیکھا، بما لم یبصروا بہ جو انہوں نے نہیں دیکھا۔ سو ما یہ بیسیکلی ما موصولہ ہے، لم فعل مضارع کے ساتھ، یبصرو نون ڈراپ ہو گیا، مجزوم ہے، فعل مضارع ہے، ہم اس کا فاعل ہے، بہی میں ہاں ما کی طرف چلا گیا، یعنی اب یہ متعلق بصرتو ہے۔ قال بصرتو میں نے دیکھا، بما لم یبصروا بہ جو انہوں نے نہیں دیکھا تھا، یعنی میں نے کچھ خاص چیز دیکھی۔ قبض یقبض اس کا مطلب ہوتا ہے قبض، بیسیکلی یہ جیسے کہتے ہیں نا اس نے اس کو قابو کر لیا، تو قابو کرنے کے لیے ہم فوراً کیا کرتے ہیں؟ قابو کر لیا، ہم ہاتھ کا اشارہ لاتے ہیں،
نہیں ہتھیلی کو بند کرتے ہیں، قبضتاً اپنے قبضے میں لے لو، آپ نے جملے سنے ہوں گے اپنے قبضے میں لے لو، تو لازمی جب یہ فعل ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی تو ہم ہتھیلی کا اشارہ قبضے میں لے لو، تو بیسیکلی یہ ہتھیلی کے لیے ہے۔ فقبضت میں نے قابو کیا، قبضتاً یعنی میں نے ایک ہتھیلی میں لیا، فقبضت قبضتاً من اثر الرسول، قبضت قبض یقبض باب ضربہ سے، ٹھیک ہے، انا فاعل فعل ماضی ہو گیا، قبضتاً مفعول، سو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک مٹھی، فقبضت قبضتاً میں نے ایک مٹھی بھری، کہاں سے؟ من اثر الرسول، رسول وہ فرشتہ، اس کو پتہ چل گیا تھا فرشتہ آیا ہے، رسول کے اثر سے یعنی وہ جہاں سے گزرا اس کے نیچے سے مٹی لے لی، سو مرکب اضافی ہے من اثر الرسول، فنبذتها نبذ ينبذ ڈال دینا، پھینک دینا، مکس کر دینا، فنبذتها نبذت انا فاعل ہا مفعول، فنبذتها کسی چیز میں مکس کر دینا، ڈالنا، فنبذتها میں نے اسے ڈال دیا، ہاں یہ قبضہ کی طرف واپس مفعول بن گیا، نبذ ينبذ باب ضربہ سے، وکذالک اور اسی طرح، سولت لی نفسی، سول یسول تو اس کا مطلب ہوتا ہے ابھارنا، سو کذالک سولت، سولت فعل ماضی واحد مؤنث، نفسی فاعل ہے حالت رفع ہے، فکذالک سولت لی نفسی اسی طرح میرے نفس نے مجھے ابھارا، مجھے موٹیویٹ کیا، قال موسیٰ علیہ السلام نے آپ فرمایا، مقولہ ہے فذهب امر کا صیغہ، ذهب یذهب جانا، فذهب تو چلا جا، انت فاعل امر کا صیغہ، فإنک لک فی الحیات ان تقول لا مساس، سو ان حرف تاکید، لکا تیرے لیے ہے، فی الحیات زندگی میں، کیا ہے؟ اچھا یہ ہے اسم ان یہاں سے شروع ہو رہا ہے، ان مصدریہ، تقول انت فاعل تمہارا کہنا، کیا کہنا؟ مقولہ ہے، لا مساسا، لا نفی جنس، مساسا چھونا، مت چھو یعنی کسی قسم کا مت چھونا، یعنی مجھے کوئی بھی نہ چھوئے، فإن لك في الحیات ان تقول لا مساس، مت چھو مت چھو، یعنی جب بھی کسی کو مت چھو مت چھو ہوگا، لا تمہیں یہ سزا مل گئی ہے، فإن لك في الحیات ان تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه اور تیرے لیے ایک وعدہ ہے جس کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی، ان حرف تاکید، موعدا اسم ان، لکا تیرے لیے، لن تخلفه، لن فعل مضارع کے ساتھ نفی مستقبل میں میننگ ہوتا ہے، اخلف یخلف، تخلف منصوب ہوا، ہو مفعول، اور لن تخلفہ جس کا اخلف یخلف، جی تو اسے کیا کہا گیا؟ وَإِنَّكَ لَكَ مَوْعِدًا تیرے لیے ایک وعدہ ہے، لن تخلفہ جس کی تجھ سے مخالفت نہیں کی جائے گی، اب یہ ہو واپس موعد کی طرف، تخلفہ مجہول کا صیغہ ہے جس کا نائب الفاعل ہے انتا، یعنی جس وعدے کی تجھ سے مخالفت نہیں کی جائے گی، وانظر انت فاعل امر کا صیغہ، الہی کا اپنے معبود کی طرف دیکھ، نظر ینظر باب نون سے، الہی کا مرکب اضافی مجرور ہوا الہ کی وجہ سے، الذی ظلت علیہ عاکفا یہ جملہ صفت ہے الہ کا، وانظر الہی کا یعنی اپنے معبود کی طرف دیکھ، الذی جو یعنی وہ معبود کیسا تھا، الذی ظلت، ظل یظل اس کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی کسی کام میں کنٹینیو رہنا، سو ظلتا اس کا انتا اسم ہوا، علیہ عاکفن اس کا خبر ہے، عاکفن یعنی مجاور بنا رہنا، علیہ میں ہا جا رہا ہے اس الہ کی طرف، سو وانظر الہی کا دیکھ اپنے معبود کی طرف، الذی ظلت علیہ عاکفا یعنی جس کا تو مجاور بنا رہا ہے، لنحرکنہ، حرک یحرک تحریقا یعنی باب تفعیل سے جلانا، لنحرکنہ یعنی یہ لام جواب قسم، حرک یحرک فعل مضارع، نحن فاعل، ہو اس کی طرف جا رہا ہے، یہ جو پیچھے الہ کی بات کی گی، لنحرکنہ ہم ضرور بے ضرور اسے جلا ڈالیں گے، ثم پھر لننسفنہ، نسف ینسف یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے بکھیر دینا، اس کو جلانے کے بعد جب دیکھیں آپ اس کو راکھ بنا دیں گے، ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، لام پھر وہی جواب قسم، لنسفنہ وہی نون ثقیلہ کے ساتھ، نصف ینصف باب ضربہ سے، نون سین فا مادہ، ہو یہ واپس پھر وہی الہ کی طرف، لننسفنہ فی الیم یم پانی میں، ہم اسے پانی میں بہا دیں گے راکھ بنا کر، نسفن یعنی جیسا کہ راکھ بنانے کا حق ہوتا ہے، جیسا کہ اس کو اڑانے کا حق ہوتا ہے، سو یہ اس فعل کی تاکید کے لیے ہے مفعول مطلق، ثم لننسفنہ فی الیم نسفا۔ آخری آیت آج کی، فائنلی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انما الہکم
اللہ انا تاکید مائکافہ الہکم مرکب اضافی مبتدا اللہ لفظ الجلالہ خبر الذی لا الہ الا ہوا صفت ہے اللہ کی الذی اس میں موصول آگے صلہ لا نفی جنس الا تاکید کے لیے لا الہ الا ہوا جس کے سوا کوئی معبود نہیں وسیع فعل ماضی ہے وسیع کل شیء اس نے وسعت میں لیا ہوا ہے ہر چیز کو علماً تمییز کس حوالے سے وسعت میں اپنے وسعت میں لیا ہوا ہے علم کے حوالے سے وسیع کل شیء علماً علم کے حوالے سے ہر چیز کو اپنے اندر سمویا ہوا ہے اپنی وسعت میں لیا ہوا ہے گھیر رکھا ہے الحمدللہ یہ تو آج کی ہماری آیات تھیں اور اس کی تفسیر اس کے ساتھ ساتھ ہی تھی کوئی اس میں ایسی یعنی تفصیل طلب بات موجود نہیں تھی جی تو انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی بس اتنی سی بات کہ جاب میں تھوڑی سی ایکسٹرا مصروفیات تھیں جس کی وجہ سے مجھے وقت نہیں مل پا رہا تھا لیکچر کی ریکارڈنگ کا چونکہ دسمبر کا مہینہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے جس میں کچھ لوگ اکثر چھٹیوں پر جاتے ہیں پھر ان کی جگہ پر دوسرے لوگوں کو کام کرنا ہوتا ہے تو اس لیے پھر سب یہ مل جل کر ایک سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے تھوڑی مصروفیت بڑھ گئی اور اس کی وجہ سے تھکاوٹ کا بڑھ جانا تھا تو پھر میرے لیے ممکن نہیں ہو پا رہا تھا کہ میں کلاس لیتا لیکن انشاءاللہ اب چونکہ دسمبر اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور آگے جنوری شروع ہو جائے گا پھر ریلیکسیشن ہو جائے گی تو انشاءاللہ پھر یہ سلسلہ ایک اپنی رفتار پر آگے چلنا شروع ہو جائے گا جزاکم اللہ خیرہ دعا کریں میرے لیے بھی اپنے لیے بھی میرے لیے خاص طور پر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کوئی اگر مجھ سے غلطی علماً ہو جائے تو اللہ اسے معاف فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے اور ہم سب کو برکت عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک و سلم تسلیما کثیرا آمین یا رب العالمین